نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت 246 سے 252 تک۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے بعد موسیٰ علیہ السلام کے، جب انہوں نے کہا نبی کے لیے اپنے کہ مقرر کر ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں، اس نے کہا کیا امید ہے تم سے کہ اگر لکھ دیا جائے تم پر جنگ کرنا کہ نہ تم لڑو گے؟ انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں، حالانکہ تحقیق ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب لکھ دیا گیا ان پر لڑنا تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب ان پر دشمنوں کے خوب حملے ہوئے اور وہ لٹ گئے، اور ان کے کچھ سمجھدار لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اگر ان کا کوئی لیڈر ہو تو ان کی قیادت میں وہ لڑے اور پھر وہ فتح حاصل کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا۔ تو اس وقت کے جو نبی تھے وہ ان کے حالات جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے۔ فلما كتب علیہم، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جب جنگ ان پر فرض کر دی گئی تو اکثر لوگ ان میں سے منہ موڑ گئے۔ پھر فرمایا اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال سے، یعنی مال کو انہوں نے سمجھا کہ اس سے بادشاہت کا مرتبہ ملے گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر اور زیادہ دی ہے اس نے وسعت علم میں اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت اپنی جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ اب اگر ہم پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو جب ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پھر گئے تو اس دوران عمالقہ نے ان پر چڑھائی کی، تو جالوت نام کا جو تھا ایک شخص وہ ان پر غالب آ گیا، اس نے ان کے بچے قید کر لیے اور ان سے تورات اور اس کے نسخے بھی ان سے چھین لیے۔ پھر سموئیل نام کے نبی وہاں مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں، اور ان کے نبی نے ان کو طالوت کی بادشاہت کی خبر دی۔ اگر ہم طالوت کے لفظ کو دیکھیں تو اس کا لفظی معنی ہے قداور شخص، ہائٹڈ شخص، یعنی جسامت میں بڑا۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو اس کا نام ساؤل آتا ہے جو بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا، خوبصورت تھا، قداور تھا اور علم والا تھا۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے وہ اس پر راضی نہ ہوئے اور اپنے لیے کسی اور کی بادشاہت چاہی۔ تو ان کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے انہیں علم اور قوت اور ان کے جسم کی وجہ سے چن لیا ہے حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک نشانی اس بادشاہت کی کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت صندوق جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون۔ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو گویا اللہ نے ان کے نبی کے توسط سے ان کو بتایا کہ اس بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ جالوت نے جو تابوت ان سے لیا تھا وہ انہیں واپس مل جائے گا۔ اب وہ سکینہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اطمینان کے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، یہ والی سکینت، اور نمبر 2 کہ وہ جو تبرکات ان کے چلے گئے تھے وہ انہیں واپس لوٹا دی جائیں گے۔ تو جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اگرچہ اس کا سخت امتحان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہے تو پھر اللہ اس کی فرشتوں سے مدد فرماتا ہے۔ پھر فرمایا پس جب جدا ہوا طالوت 7 لشکروں کے، اس نے کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، تو جس نے پیا اس سے تو نہیں وہ مجھ سے، اور جس نے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر لے ایک چلو ایک ہاتھ سے، تو انہوں نے پی لیا اسے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ پھر جب اس نے پار کیا اسے تو انہوں نے کہا جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، انہوں نے کہا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج ساتھ جالوت اور اس کے لشکروں کے۔ کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنی ہی جماعتیں کم تعداد پر غالب آئیں، یعنی کم تعداد والی کثیر تعداد والی جماعتوں پر غالب آئیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو طالوت نے انہیں کہا کہ وہ ایک نہر سے آزمائے جائیں گے، اور جس نے اس سے پانی پیا تو یہ تھا ان کا امتحان کہ انہوں نے کہا کہ جو اس سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، اور اگر کوئی چلو بھر پی لے تو پھر ٹھیک ہے،
مگر انہوں نے خوب پیا اور بس کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا اور وہ اس نہر کو کراس کر پائے۔ وہ لوگ جنہوں نے پانی نہ پیا تھا بس وہی مومن قرار پائے، اور جنہوں نے چلو بھر پیا وہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ان میں بھی کچھ اس سے بھی زیادہ مضبوط ایمان والے لوگوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے ہی کم لوگ بہت سو پر غالب آ چکے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ کا اذن صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ فرشتوں سے مدد ہوئی اور پھر وہ غالب بھی آئے۔ تو غالب آنے کا راز صبر ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ کا اذن اور صبر، یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور ہماری مدد کر اس قوم پر جو کافر ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو صبر بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے اور صبر سکون دیتا ہے۔ دعا ضروری ہے، جو صبر مانگتا ہے اسے صبر دے دیا جاتا ہے۔ اور افرغ کا مطلب ہے خوب ڈال دے، انڈیل دے، یعنی تھوڑے صبر سے کام نہیں چلے گا۔ ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہم پہ صبر کو انڈیل دے، یعنی سارے کا سارا صبر ہمارے اندر ڈال دے۔ وثبت اقدامنا، تو صبر کی کمی سے ثابت قدمی چھین لی جاتی ہے۔ غصے کے مقابلے میں صبر چاہیے اور دعا چاہیے کہ مدد کر ہماری اس قوم پر جو کافر ہیں۔ تو انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت۔ تو گویا پھر سے اللہ کے اذن کی بات ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ تو داؤد علیہ السلام نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جالوت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تب ان کو بھی بادشاہت عطا کر دی گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی دن میں کوئی بہادر نہیں بن جاتا، بلکہ طویل پریکٹس اور محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ان کا دراصل ایمان تھا، جس ایمان نے انہیں قوت دی، اور پھر اس کے بدلے ملا کیا؟ اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کر دی، اور اسے سکھایا اسے اس میں سے جو چاہا اس نے۔ تو حکمت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور مزید علم بھی سکھایا گیا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹا دینا لوگوں کو بعض لوگوں کو بعض کے، تو یعنی اللہ سرکش لوگوں کو ایک وقت میں ختم کر سکتے۔ وہ ہر چیز کے حاکم بنے رہتے ہیں، لیکن ان کا ظلم اور جبر جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ بس چاہیے کیا؟ ظلم کے مقابلے میں صبر، کیونکہ مومن شکوے نہیں کرتا۔ سورہ احزاب میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن شدید آزمائے گئے حتیٰ کہ ہلا مارے گئے۔ تو اتنے زیادہ آزمائشوں پر اتنا ہی زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اصل چیز دراصل علم ہے، نشانیوں پر غور و فکر ہے، تدبر ہے، اور کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔